عبادت میں ریاضت میں تلاوت میں لگا دے دل، رجب کا واسطہ دیتا ہوں، فرما دے کرم مولا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم یعنی آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں یعنی ہاتھ ملائیں اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سرکار عالی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس روایت کو جامع الاحادیث میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا کہ لوگوں میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچاتا ہو، تم لوگوں کے لیے نفع بخش بن جاؤ۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مسلمان کو فائدہ پہنچانا، مسلمان کو نفع پہنچانا کار ثواب ہے۔ مثلا اس کو راستہ بتا دینا، سامان اٹھانے میں اس کی مدد کرنا یا اس کی کوئی ضرورت پوری کر دینا، الغرض کسی بھی طرح اس کے کام آنے کی بڑی فضیلت ہے۔ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے رسوا کرتا ہے، اور جو کوئی اپنی بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے اللہ عز و جل اس کی حاجت پوری کرتا ہے، اور جو کسی مسلمان کی ایک پریشانی دور کرتا ہے اللہ عز و جل قیامت کی پریشانیوں میں سے اس کی ایک پریشانی دور فرمائے گا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کیا مسلمانوں کو نفع پہنچانے والے ہیں یا نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا الٹ معاملہ ہو کہ ہم مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہوں، ان کی گاڑیوں پہ چابی سے خراش ڈال کے گزر جاتے ہوں، کوئی ہمیں راستہ پوچھے تو اسے غلط راستہ بتا دیتے ہوں، کوئی ہم سے مشورہ مانگے تو ہم اسے غلط مشورہ دے دیتے ہوں، کوئی ہم سے مدد کا طلبگار ہو کہ تھوڑا سامان اٹھوا دیجئے تو ہم بغیر کسی وجہ کے انکار کر دیتے ہوں اور اس فضیلت سے محروم رہ جاتے ہوں کہ سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ تو دوسروں کو نفع پہنچانا، دوسروں کو فائدہ پہنچانا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ عبادت کے بیج بونے کے مہینے میں اس نیکی کو بھی اپنی عادت میں شامل کر لینا چاہیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ تیرا اپنے بھائی کے سامنے مسکرا دینا یہ صدقہ ہے، بھلائی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روک دینا صدقہ ہے، تیرا کسی کو بہک جانے والی زمین میں راہ دکھا دینا تیرے لیے صدقہ ہے، تیرا کسی کمزور نگاہ والے کی مدد کر دینا تیرے لیے صدقہ ہے، تیرا راستے سے پتھر کانٹا ہڈی ہٹا دینا یہ تیرے لیے صدقہ ہے، تیرا اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا یہ تیرے لیے صدقہ ہے۔ تو صدقے کا مفہوم
کتنا وسیع ہے ہم نے اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سمجھا۔ مزید مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ سبحان اللہ، کیا رب عز و جل کی مہربانیاں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اس امت کو ملیں۔ وہ معمولی کام جن میں نہ خرچ ہو نہ تکلیف، ثواب کا باعث بن گئے۔ کسی کو راستہ بتا دینا یا مسئلہ سمجھا دینا بھی ثواب کا باعث ہو گیا۔ اسی طرح کمزور نگاہ والے شخص کی مدد کر دینے کے تحت لکھتے ہیں اس طرح کہ اس کی انگلی پکڑ کر جہاں جانا چاہے وہاں پہنچا دے، یا اس طرح کہ اس کا کام کاج کر دے، سب میں ثواب ہے کہ اندھوں اور کمزور نظر والوں کی خدمت نعمت آنکھ کا شکر ہے۔ ہر نعمت کا شکر جدا گانا ہے اور شکر پر زیادتی نعمت کا وعدہ ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس معاشرے کے اندر نابینا حضرات یا جس کی نظر بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے کمزور ہو چکی ہو، ان کی مدد کرنے والے، ان کی مدد کو آگے بڑھنے والے، ان کو راستہ دکھانے والے، ان کو سڑک پار کروا دینے والے کتنے ہیں، یہ ہم اپنے آپ سے سوال کریں۔ اگر ہمیں یہ سعادت ملے کہ ہم کسی کمزور نگاہ والے کی مدد کر دیں، کسی نابینا شخص کی مدد کر دیں، اسے سڑک پار کروا دیں، اس کو اس کی منزل تک پہنچا دیں، تو ہمارا تھوڑا سا ٹائم صرف ہوگا، تھوڑی سی توانائی صرف ہوگی، زیادہ مشقت کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا، لیکن صدقے کا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ تو عبادت کے بیج بونے کے مہینے میں جو نیکیاں ہم اپنی عادت میں شامل کر لیں گے تو بقیہ 11 مہینے بھی وہ نیکیاں ہماری عادت میں انشاءاللہ عز و جل شامل رہیں گی۔ اسی طرح سے راستے سے پتھر، کانٹا، ہڈی وغیرہ ہٹا دینے کے تحت مفسر شہیر رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اس سے لوگ تکلیف سے بچیں گے اور تمہیں ثواب ملے گا۔ تو معلوم ہوا جیسے مسلمان کو نفع پہنچانا ثواب کا کام ہے، اسی طرح انہیں تکلیف سے بچانا بھی ثواب کا کام ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر ہمیں بھی کہیں پر پتھر، کنکر یا کسی قسم کی ایسی چیز کہ جس سے ٹھوکر کھا کے گرنے کا اندیشہ ہو ملے اور اسے سائیڈ پر کر دیں تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں بھی ثواب کا انبار نصیب ہوگا۔ اس گئے گزرے دور میں اگر ہم ایک دوسرے کی غمخواری اور غم گساری میں لگ جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس دنیا کا نقشہ ہی تبدیل ہو کے رہ جائے گا، ہمارا معاشرہ ہی تبدیل ہو کے رہ جائے گا۔ لیکن افسوس، 100 کروڑ افسوس کہ آج تو ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان کے ساتھ ٹکرا رہا ہے، ایک مسلمان کی عزت و آبرو اور اس کے جان مال یہ دوسرے مسلمان کے ہاتھوں پامال ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں نفرتیں مٹانے اور محبتیں بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بزرگان دین کس طرح سے دوسرے مسلمانوں کو نفع پہنچایا کرتے تھے، چند منتخب روایات شوق کو بڑھانے کے لیے سنیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ عمدہ کھجوریں اپنے بھائیوں کو کھانے کے لیے پیش کرتے اور ساتھ میں یہ فرماتے کہ جو زیادہ کھائے گا میں اسے ہر گٹلی کے بدلے 1 درہم دوں گا، اور پھر گٹلیاں گنتے اور جس نے زیادہ کھائی ہوتی اسے ہر گٹلی کے بدلے 1 درہم دیا کرتے۔ کیا بات ہے، کیا نفع پہنچانے کا انداز ہے کہ کھجوریں بھی کھلا رہے ہیں اور ہر کھجور کے عوض میں 1 درہم بھی دے رہے ہیں۔ اسی طرح ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کی عادت تھی کہ اپنے دوستوں کے پاس یا اپنے مسلمان بھائیوں کے پاس کچھ رقم رکھواتے کہ یہ رکھو، اس رقم کو اپنے پاس رکھ لو، تو وہ گویا یوں ہوتا کہ ان کی امانت ہے، اور جب گھر چلے جاتے تو پھر پیغام بھجواتے کہ جو رقم میں نے تمہیں دی ہے وہ رقم تمہاری ہے، تم اسے جہاں چاہے خرچ کرو۔ تو آپ بتائیے کس طرح، کس قدر خوشی ہوتی ہوگی اس مسلمان کو جس کو اس طرح سے وہ رقم دے دیا کرتے تھے۔ اسی طرح
حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی بکر رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے پڑوس کے گھروں میں دائیں بائیں اور آگے پیچھے 40 گھروں کے لوگوں پر خرچ کیا کرتے تھے. 40 سامنے، 40 پیچھے، 40 دائیں، 40 بائیں، اور یہ بن گئے 160 گھر. ہم سے تو ایک گھر کی خیر خواہی نہیں ہوتی، 160 گھروں کی یہ خیر خواہی کیا کرتے تھے، ان پر خرچ کیا کرتے تھے. اور جب عید کا موقع آتا تو انہیں قربانی کا گوشت اور کپڑے بھیجتے، اور ہر عید پر آپ 100 غلاموں کو آزاد کیا کرتے تھے. اس طرح سے مسلمانوں کو نفع پہنچاتے تھے. اور مسلمان کو نقصان سے بچانا، اس بارے میں بھی ایک ایمان افروز روایت سنیے کہ ایک تابعی بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ بصرہ میں رہتے تھے، جبکہ ان کا ایک غلام سوس کے علاقے میں رہتا تھا. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ شکر خرید کر اس کی طرف بھیجا کرتے تھے. ایک مرتبہ اس غلام نے آپ کو لکھا کہ اس سال گنے کی فصل کو نقصان پہنچا ہے، لہذا آپ کافی ساری شکر خرید لیں. پھر وقت آنے پر ان بزرگ کو 30,000 کا نفع ہوا. جب اپنے گھر واپس ہوئے تو ساری رات سوچتے رہے اور بات کرتے رہے اپنے آپ سے کہ میں نے 30,000 کا نفع تو حاصل کر لیا، لیکن ایک مسلمان کی خیر خواہی کو ترک کر دیا. چنانچہ جب صبح ہوئی تو جس کو شکر بیچی تھی اس کے پاس گئے اور اسے نفع کے 30,000 واپس کرتے ہوئے کہا بارک اللہ لک فیہا، کہ اللہ تعالی تمہیں اس میں برکت عطا فرمائے. اس نے کہا کہ یہ میرے کہاں سے ہو گئے، یہ تو آپ کے ہے. فرمایا میں نے تم سے حقیقت چھپائی تھی. اس نے کہا کہ رحمک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، لیکن اب تو آپ نے مجھے بتا دیا، لہٰذا میں نے یہ اپنی خوشی سے آپ کو دیے. چنانچہ وہ بزرگ رحمت اللہ علیہ آپ وہ نفع لیا 30,000 کا، پھر واپس آ گئے. پھر رات کو یہ سوچتے ہوئے یہ رات گزار دی اور دل میں سوچا کہ میں نے مسلمان بھائی کے ساتھ خیر خواہی نہیں کی، ہو سکتا ہے اس نے مجھ سے حیا کرتے ہوئے یہ نفع مجھ کو دے دیا ہو. لہذا اگلی صبح پھر پہنچے اور جا کر فرمایا آفاک اللہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عافیت عطا فرمائے، تم اپنا مال لے لو، اسی میں میری دلی خوشی ہے. چنانچہ اس نے 30,000 درہم لے لیے. اللہ اکبر. دینے والا اصرار سے دے رہا ہے، لینے والا اصرار سے روک رہا ہے کہ نہیں میں نہیں لے رہا. یہ نظارہ کیا ہماری زندگی میں کبھی پیش آیا کہ ہم نے ایک مسلمان کی خیر خواہی کی، اس نے انکار کیا ہو کہ نہیں میں آپ کی خیر خواہی کرتا ہوں، آپ کہ نہیں میں آپ کی خیر خواہی کرتا ہوں. تو کاش ایک دوسرے کی خیر خواہی کا ذہن بن جائے تو ہمارا معاشرہ ایسا مثالی معاشرہ بن جائے گا کہ ہم آشش کر اٹھیں گے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک روحانی علاج آج کل کے دور میں زیادہ تر جسم کے درد کا بڑا معاملہ ہوتا ہے. کسی کے گھٹنوں میں درد ہے تو کسی کی کوہنی میں درد ہے، کسی کے ہاتھ میں درد ہے تو کسی کے سر میں درد ہے، کسی کے پاؤں میں درد ہے تو کسی کی ٹانگوں میں درد ہے. تو ایک روحانی علاج 40 روحانی علاج کے صفحہ نمبر 11 سے پیش کرتا ہوں کہ یا مغنیو ایک بار پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے درد کی جگہ پر ملنے سے انشاءاللہ عز و جل سکون ملے گا. یا مغنیو پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر دیجئے اور ہاتھوں کو درد کی جگہ پر پھیر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل سکون ملے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عبادت کے زیادہ سے زیادہ بیج بونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں لگا دے دل، رجب کا واسطہ دیتا ہوں
دے